اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بہت سے ماہرین معاشیات کسی ملک کی معاشی بدحالی کے مختلف ٹیکنیکل وجوہات بیان کرتے ہیں، لیکن میرے نزدیک ان تمام بیان کردہ وجوہات کی حیثیت بنیادی نہیں ہے، بلکہ ایک ثانوی حیثیت ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ہمیشہ جاہلوں کی طرح کسی بیماری کے بنیادی وجوہات کو جاننے کی بجائے ہم اس کی علامات کو ہی اصل بیماری سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہماری بیماری کی اصل وجوہات کی تشخیص اور تعین کیے بغیر بیماری کی اصل وجوہات کی تشخیص اور اس کا تعین کیے بغیر ہم اس بیماری کے خاتمے اور علاج کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے کسی فرد کی جسمانی بیماری کی طرح کسی ملک کی معاشی یا دیگر مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان بیماریوں کی درست تشخیص کی جائے۔ میں اس ملک کے معاشی مسائل اور خصوصی طور پر اس ملک کے مختلف طبقات میں معاشی عدم مساوات جیسی بیماریوں کو براہ راست اس ملک کے مختلف ذمہ دار عناصر کے بنیادی اخلاقیات اور کریکٹر سے جوڑتا یا بالفاظ دیگر میرے نزدیک معاشیات کا براہ راست تعلق بنیادی اخلاقیات اور کریکٹر سے ہوتا ہے۔ آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ جب بھی کوئی فرد اس ملک کی فوج، پولیس، سول، بیوروکریسی یا دیگر اداروں میں کسی نوکری کے لیے جاتا ہے تو بظاہر اس کا مقصد وہ ہوتا ہے کہ یہ ملک اور قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہے، اور ان اداروں میں جانے کا اصل مقصد بھی یہی ہونا چاہیے جو عرف عام میں اس کے لیے مختص اصطلاحات سے واضح ہے کہ سروس یعنی خدمت وغیرہ، اور سرونٹ یعنی کہ نوکر یا خادم۔ لیکن زندگی کے عملی میدان میں آپ اجتماعی اور انفرادی سطح پر کسی ادارے میں سروس حاصل کرنے کے حوالے سے ان اصل مقاصد کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سروس کسی بھی ادارے کی ہو جائے، وہ ایک پولیس سپاہی کی ہی کیوں نہ ہو، حقیقت اور عملی دنیا میں اسے سوشل سٹیٹس، مالی مفادات اور اختیارات کا حصول جیسے غلیظ انفرادی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس حقیقت کو آپ لوگوں کی روزمرہ باتوں سے بخوبی جان سکتے ہیں، جیسا کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس کا بیٹا کمشنر بن گیا تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ اس نے کمشنر بننے کے بعد اپنے ملک کی خدمت کرنی ہے یا اپنے ملک کے لیے بہت سے بڑی محنت سے وہ کام کرے گا اور اپنے ملک کو مختلف مسائل سے نجات دلانے کی کوشش کرے گا۔ نہیں، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس منصب سے جڑے مراعات اور اختیارات کے حصول کا خوب فائدہ اٹھائے گا، اور حصول کے لیے پوری کوشش کرے گا۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے میرا بھائی میجر ہے، یہ جملے آپ نے اکثر سنے ہوں گے، میرا بھائی میجر ہے، ماشاءاللہ جی میرا بچہ جو ہے نا گریڈ 18 میں چلا گیا ہے، میرا چچا کرنل ہے، میرا شوہر جج ہے، کہ فلاں انسپیکٹر ایس ایچ او یا ایس پی میرا دوست ہے، تو مجھے نہیں جانتا، میرا باپ جو ہے نا وہ ایک ڈی ایس پی ہے۔ آپ نے اس طرح کے جملے اکثر سڑکوں پہ سنے ہوں گے، کئی اوباش نوجوان وہ اس طرح کے جملے اکثر سڑکوں پر لوگوں کے ساتھ یا پولیس والوں کے ساتھ یا ٹریفک کے وارڈنز کے ساتھ وہ اس طرح کے جملے جو ان سے نا وہ بولتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کوئی شخص یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ میرا فلاں عزیز وہ ایم این اے ہے۔ اس کا عمومی مطلب یہ لیا جاتا ہے ان کے ساتھ ان تمام چیزوں کے ساتھ جو سوشل سٹیٹس جڑے ہوئے ہیں، ناجائز مفادات کا حصول ہے، اختیارات کا غلط استعمال ہے، دوسروں پر اپنا رعب جمانا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے معاملات ہو۔ سیاست، عدلیہ، فوج، سول بیوروکریسی اور دیگر ملکی اداروں میں جو لوگ با اختیار مناصب پر براجمان ہیں یا قابض ہیں، یا عرف عام میں انہیں اشرافیہ کہا جاتا ہے، لیکن اصل میں وہ اشرافیہ نہیں ہیں، اگر میں کہوں گا تو وہ بدماشیاں ہیں۔ ان کے لامحدود مادی فوائد اور عام عوام کی ذم و حالی کا ذرا موازنہ کیجیے۔ ان کی شاہانہ تنخواہیں ہوتی ہیں جی، بڑی زبردست قسم کی تنخواہیں ہوتی ہیں۔ پاکستان کے کروڑوں لوگ بے روزگار ہیں، جن کو روزگار میسر ہے ان میں سے اکثریت کی تنخواہ 20 یا 30 ہزار ہے۔ آج کل کے دور میں 20 یا 30 ہزار سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ ایک مزدور آدمی جو ہے نا وہ 1000 روپے 1200 1500 روپے مزدوری لیتا ہے،
اور مہینے میں مشکل سے اس کے پاس 15-20 دن کی مزدوری ہوتی ہے، اس حساب سے دیکھا جائے وہ 20 یا 25 یا 30 ہزار کے بریکٹ میں رہتا ہے۔ اور پاکستان میں مزدوروں کی تعداد کا آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان میں اس وقت مزدوروں کی تعداد کتنی ہے، اور پاکستان میں ڈاکٹرز کتنے ہیں، پاکستان میں انجینئرز کتنے ہیں، پاکستان میں ٹیچرز کتنے ہیں، یا کاروباری لوگ کتنے ہیں۔ ان کی تعداد مزدوروں کے اور جو دہاڑی دار لوگ ہیں ان کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ اس کے مقابلے میں، ان لوگوں کے مقابلے میں، اگر آپ سیاستدانوں، بیوروکریٹس، ججز، جرنیلز، سیکریٹریز، کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز، ڈی ایس پیز، آئی جیز، ایس ایس پیز اور دیگر بااختیار عناصر ان کی تنخواہوں کا موازنہ کریں، کسی کی تنخواہ 5 لاکھ ہے، کسی کی 7 لاکھ ہے، کسی کی 10 لاکھ ہے اور کسی کے اس سے بھی زیادہ۔ سماجی اور معاشرتی عدل و انصاف بھی تو کسی بلا کا نام ہے۔ اس قوم کے یہ خادم یا کوئی با اختیار جج اس سماجی عدل و انصاف کا ذرا خود بینی سے تقابلی جائزہ لیں اور بتائیں کہ کھلے تضاد کی یہ صورتحال عدل و انصاف کے کون سے تقاضوں کو پورا کر رہی ہے۔ لیکن اگر معاملہ یہاں تک محدود ہوتا تو پھر بھی شاید گزارا ہو جاتا، لیکن ان بھاری بھرکم تنخواہوں پر بھی اکتفا نہیں کرتے یہ لوگ۔ ان تنخواہوں کے علاوہ جو مراعات انہیں ملتی ہیں ان کے سامنے یہ لاکھوں کی تنخواہیں اس سے بالکل ہیچ ہیں، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ وہ مراعات کیا ہیں جی؟ وہ مراعات کیا ہے کہ کئی کنال پر بنا ہوا گھر ہے، یہ لاکھوں کا کرایہ بھی دیا جاتا ہے، ہر ماہ کئی 100 لیٹر پیٹرول مفت دیا جاتا ہے، بجلی فری دی جاتی ہے، گیس فری دی جاتی ہے، ٹیلی فون فری دیا جاتا ہے، بچوں کی تعلیم مفت دی جاتی ہے، نوکر ان کو گورنمنٹ کی طرف سے دیے جاتے ہیں، ڈرائیور گورنمنٹ کی طرف سے دیے جاتے ہیں، مالی اور خانسامہ گورنمنٹ کی طرف سے دیے جاتے ہیں، ان کے ایئر ٹکٹ مفت ہوتے ہیں، ان کے 5 اسٹار ہوٹل میں رہائشیں ہوتی ہیں، یہ لوگ حج اور عمرے سرکاری کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ان کے پروٹوکول کی عیاشیاں بھی بہت ہوتی ہیں، لیکن انہیں ان سب پر اکتفا نہیں کرتے۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ پروٹوکول کے نام پر قوم کا جو پیسہ اڑاتے ہیں وہ ان مراحت سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ آفس میں کئی قسم کے ماتحت، کہیں جانا ہو تو کئی گاڑیاں آگے ہوتی ہیں، کئی گاڑیاں پیچھے ہوتی ہیں، محافظ بھی ہوتے ہیں۔ ان گاڑیوں کا پیٹرول اور مینٹیننس، اس لاؤ لشکر کے کئی قسم کے اخراجات الگ ہوتے ہیں۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی، کرپشن کے کھلے سمندر بھی ہیں یہاں پر۔ ان سب تنخواہوں، مراعات اور پروٹوکول کے اخراجات سے کہیں زیادہ یہ لوگ وہ کرپشن کرتے ہیں کہ جو کہ مختلف شعبوں میں ان کو مختلف شعبوں میں مختلف انداز میں ان کے پاس اپرچونٹیز ہوتی ہیں اس چیز کی۔ بھاری بھرکم تنخواہیں ہیں، بے پناہ مراعات ہیں، پروٹوکول ہے، پروٹوکول پر آنے والی بھاری اخراجات کے اعتبار سے یہ لوگ تقریباً سبھی ایک پرکشش مطلب ہے کہ کشتی کے سوار ہیں، لیکن کرپشن کے حوالے سے ممکن ہے کہ ان میں الا ماشاءاللہ کچھ الگ مثالیں مل جائیں۔ لیکن بہرحال اتنی اکثریت کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طور پر کرپشن کی اس بہتی گنگا میں اگر نہاتے نہیں تو ہاتھ منہ ضرور دھوتے۔ امریکہ، برطانیہ، سوئٹزرلینڈ جیسے ممالک کے بینکوں میں ان کے اربوں ڈالرز کے بینک اکاؤنٹس ہیں، محل نما گھر ہیں، تجارتی مراکز ہیں۔ اس بات کے واضح ثبوت ہیں کہ ایک ملک اور قوم کی خدمت کے نام کو انتہائی بے شرمی کے ساتھ ان لوگوں نے دولت، شہرت، اختیار کے حصول کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ کسی نے سودوں میں کک بیکس لیے تو کسی نے مختلف ملکی منصوبوں کے لیے مختص رقم اپنے چپڑاسیوں، نوکروں کے اکاؤنٹس میں جمع کروا دی، اور آج ایک چپڑاسی کو مار بھی دیا گیا، مخصوص چپڑاسی، اس کا ذکر میں بعد میں کرتا ہوں۔ کسی نے انصاف کے نام پر ناانصافی کی قیمت وصول کی تو کسی نے امریکہ کو اپنے شیئر جیسے بچے بیچ کر ڈالر کمائے اور 20 سال تک اس ملک کو امریکی ایجنڈے کی جہنم میں ڈال دیا۔ ان تمام چیزوں کا تقریباً ہمیں $100 بلین کے قریب ہمیں نقصان ہوا ہے، اس سے زیادہ نقصان ہوا ہے۔ اس طرح وہ ملکی ٹیکسز اور IMF، ورلڈ بینک کے سودی قرضوں کو اپنی زبردستی کی بھیڑ چڑھا کر ملک کو دیوالیہ ہونے کے قریب تر کرتے رہے، اور نہ صرف ملک کو غلام بنا لیا بلکہ ملک کے عام عوام کے لیے ان کا جینا سزا کے مثل بنا دیا۔ اس اشرافیہ یا بدماشیہ کلب کے تمام ممبرز ہمیشہ ایک دوسرے کو راستہ دیتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو سیکیورٹی فراہم کرتے ہیں، ایک دوسرے کے جرائم سے چشم پوشی کرتے ہیں۔ فوج کے ہاتھوں شریعت کے علمبردار ہزاروں جوان مارے جاتے ہیں، ان میں کئی ہزار گولیوں سے چھلنی کر کے ویرانوں میں پھینک دیے جاتے ہیں، کئی ہزار آج بھی ان کے حکومت خانوں میں موجود ہیں،
لیکن آج تک اپنے ذمہ داروں کو سزا تو کیا قانون کے کٹہرے میں بھی نہیں لا سکے۔ ہمارے سامنے ایک راؤ انوار کی مثال ہے۔ راؤ انوار نے 444 قتل کیے تھے اور اس کی رپورٹ پیش کی گئی، لیکن یہ آج تک جو ہے نا وہ آج بھی کراچی کے اندر وہ بڑی عیاشی کے باہر ملکوں میں بڑی عیاشی کی زندگی گزار رہا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے پاس جو ہے نا وہ اس کو بہت سے کرپٹ عناصر، کرپٹ سیاستدان جو ہے نا وہ اس کو پروٹوکول بھی دیتے ہیں اور اس کو آشیرواد حاصل ہے، اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ جیسا کہ آج کے دن میں ہمارے پاس 2 افسوسناک واقعات ہمیں سننے کو ملے ہیں۔ ایک واقعہ عامر لیاقت کی موت ہے اور دوسرا واقعہ مقصود چپڑاسی ہے۔ میں سمجھتا ہوں عامر لیاقت کی موت جو ہے نا وہ اتنا بڑا سانحہ نہیں ہے جتنا بڑا سانحہ مقصود چپڑاسی کی موت۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مقصود چپڑاسی اس وقت پاکستان پر قابض حکمران میاں محمد شہباز شریف اور اس کے بیٹے چیف منسٹر پنجاب جناب حمزہ شہباز شریف کے مبینہ بدعنوانی کے مقدمات میں ایک واحد گواہ تھا، کیونکہ جس کے نام پر منی لانڈرنگ کی گئی تھی۔ اور آج کہا یہ جاتا ہے کہ اس کو 2 دن پہلے اس کی موت ہو چکی ہے ہارٹ اٹیک سے، اور آج اس کی موت کی خبر کو جو ہے نا وہ پبلک کیا گیا۔ تو مجھے اس موت سے جڑے میں سمجھتا ہوں کہ عامر لیاقت کی موت بھی جو ہے نا وہ انڈائریکٹلی اس رجیم چینج کا حصہ ہے، اور مقصود چپڑاسی خام خواہ بے موت مارا گیا۔ لیکن یہ واقعہ پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ اگر کوئی شخص تھوڑا سا پرانا ہے، یعنی کہ اگر تھوڑا سا عمر رسیدہ ہے، لاہور کا رہنے والا ہے، تو اس کو پتہ ہوگا کہ وہ 1993 میں جس وقت بے نظیر بھٹو کی حکومت تھی اور پنجاب میں میاں منظور بھٹو ایز اے چیف منسٹر تھا، تو شہباز شریف اور اس کی ٹیم، یعنی کہ شہباز شریف نے ایک اپنی ٹیم بنا رکھی تھی، جس معنی میں ریلوے روڈ سول لائن کالج اور اسلامیہ کالج ریلوے روڈ، دیال سنگھ کالج، یہ بڑے مشہور کالج ہوا کرتے تھے۔ لاہور کے باسیوں کو، لاہور کے پرانے رہنے والوں کو ان تمام کالجوں کا پتہ ہے۔ تو جب بھی بے نظیر کی آمد ہوتی تھی لاہور میں، تو یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ یہ شہباز شریف نے ان کالجوں کے اندر گنڈے پال رکھے تھے، جن میں سے 3 کو تو میں تھوڑا سا جانتا تھا۔ ایک کا نام عاطف چودھری تھا، ایک کا نام عارف چودھری تھا، اور ایک کا نام نثار گجر تھا۔ یہ تینوں لوگ جو تھے نا، نثار گجر دیال سنگھ کالج کا اسٹوڈنٹ تھا، بلکہ وہ دیال سنگھ کالج کا ایک گنڈا تھا۔ عاطف چودھری، عارف چودھری 2 بھائی تھے، اور یہ ریلوے روڈ کالج کے گنڈے تھے۔ ان لوگوں کا کام ہوتا تھا کہ یہ شہباز شریف کے حکم پر سول لائن کالج سے اسلامیہ کالج ریلوے روڈ سے ان کے جو اسٹوڈنٹس تھے ان کو زبردستی بسوں میں بھرتے تھے، دیال سنگھ کالج کے اسٹوڈنٹس کو زبردستی بسوں میں بھرتے تھے، اور جہاں پر مال روڈ پر بے نظیر نے جہاں سے گزرنا ہوتا تھا وہاں پر جا کر ان کو چھوڑ دیتے تھے، اور احتجاج کے لیے ان لوگوں سے زبردستی احتجاج کروایا جاتا تھا، اور یہ لوگ پولیس کی مار کھا کر واپس بھاگ آتے تھے۔ اس زمانے میں بھی طالب علم تھا، تو میں یہ سارا تماشا دیکھا کرتا تھا۔ اس کے بعد جب یہ ان لوگوں نے اپنے کام لے لیے، پنجاب میں شہباز شریف چیف منسٹر بن گیا، عاطف چودھری اور عارف چودھری دونوں کو مروا دیا، اور اس کے بعد نثار گجر، یعنی کہ نثار گجر کے ہاتھوں عارف چودھری اور عارف چودھری کو مروایا، اور اس کے بعد نثار گجر کو عابد باکسر کے ہاتھوں مروا دیا، اور عابد باکسر ابھی بھی زندہ ہے، اور وہ تمام باتوں کا چشمدید گواہ بھی ہے، یعنی کہ اس کے پاس ان تمام چیزوں کا ثبوت بھی ہیں۔ لیکن یہ اتنا بڑا مافیا ہے کہ ان کے خلاف ثبوت ہونے کے باوجود بھی ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتا، عدلیہ بھی کارروائی نہیں کر سکتی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ماڈل ٹاؤن میں دن دہاڑے 14 لوگوں کا قتل کیا گیا 17 جون، آج سے 7 سال پہلے یا 5 سال، آئی ڈونٹ نو، مجھے یاد نہیں ہے کہ کتنے سال اس بات کو گزر چکے ہیں، لیکن ماڈل ٹاؤن میں 17 جون کی ایک تاریخ یاد ہے کہ جس وقت منہاج القرآن کے مدرسے پر، منہاج القرآن کے مدارس پر ان لوگوں کی جس وقت ان کی گورنمنٹ تھی 2018 میں یا 17 میں، تو یہ لوگ جب ڈاکٹر طاہر القادری نے یہاں پر احتجاج کرنا تھا، تو ان لوگوں نے احتجاج کو روکنے کے لیے جب وہ باہر سے واپس آ رہے تھے
تو انہیں روکنے کے لیے ان لوگوں نے ماڈل ٹاؤن پر حملہ کیا اور 14 لوگوں کو شہید کر دیا، گولیوں سے ڈائریکٹ گولیاں مار کے شہید کر دیا۔ اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے دور میں بھی حکومت کے عمران صاحب کے دور میں بھی اس کیس پہ کسی قسم کی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، اور اب تو ویسے بھی انہوں نے حکومت چھین لی ہے، تو اب بھی جو ہے نا اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کبھی یہ منطقی انتقام اپنے انجام تک پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا۔ اس وقت پاکستان جس صورتحال سے دوچار ہے، اس صورتحال میں اس تمام اشرافیہ بلکہ بدماشیہ ان تمام لوگوں کی بھرپور ان کا رول ہے، اور عوام صرف اور صرف ان کے ظلم کے نیچے ایک ظلم کی چکی میں پس رہی ہے۔ اور اب انہیں جب بھی وہ احتجاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ابھی ریسنٹلی احتجاج کرنے کی کوشش کی، 5 لوگوں کو شہید کر دیا گیا۔ یہ ظلم جو ہے نا وہ زیادہ دیر تک نہیں چلے گا۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ظلم جو ہے نا وہ چلاتے رہیں گے، اور یہ ظلم جو ہے نا وہ عوام کو اپنے ظلم سے، عوام کو اپنی طاقت سے عوام کو خاموش کرواتے رہیں گے، عوام کو ڈراتے رہیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اللہ پاک کا ایک اپنا نظام ہے۔ جس وقت ظلم حد سے بڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرعون کے محل میں موسیٰ کو پیدا کر دیتا۔ تو انشاءاللہ پاکستان اتنی بری صورتحال کے باوجود بھی ہمیں اس بات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس پاکستان کے حالات کو کبھی بہتری کی طرف جاتا ہوا دیکھ سکیں گے۔ نہیں، میں اس معاملے میں ایسا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت، اللہ پاک کی عطا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام، وہ اللہ پاک وہ کن فرماتا ہے اور فیکون ہو جاتا ہے۔ اتنی بری صورتحال کے باوجود بھی پاکستان اگر ترقی کی راہ پر گامزن ہونا چاہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر حکم آ جائے کہ پاکستان نے ترقی کی راہ پر گامزن ہونا ہے، تو انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکے گی، اور پاکستان ان تمام تر سازشوں، ان تمام تر بدماشوں کی موجودگی کے اندر پاکستانی عوام اور پاکستان ترقی بھی کر سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں پر امید رہنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود ان تمام باتوں کو اپنے ذہن میں بٹھا رکھیں، انہیں یاد رکھیں، کیونکہ یہ کام جو سا ہے، یہ باتیں، یہ آج کے جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں، انہیں ہم نے بھولنا نہیں ہے، انہیں ہم نے یاد رکھنا ہے۔ یہ حالات جب بدلیں گے تو ہمیں ان تمام باتوں کا ان سے جواب لینا ہے۔ آج جو لوگ اس ملک کو اس صورتحال پر لے کر آئے ہیں، یہ تمام لوگ اپنے ان اعمال کے جواب دہ ہوں گے، اور وقت آئے گا انشاءاللہ، جلد آئے گا وہ وقت، جلد آئے گا کہ جب یہ لوگ اپنے اعمال کے جواب دہ ہوں گے۔ یہاں پر ہم اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں ہم دوبارہ ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔